الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا وعملا صالحا رب زدني علما نافعا وعملا صالحا رب زدني علما نافعا وعملا صالحا اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور بہت ہی محترم مکرم حضرات سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کرنے کے مقصد سے اور تقریر کی غرض سے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ حالات حاضرہ سے متعلق چند وہ ضروری اور بنیادی باتیں کہ جن کا جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے محاضرہ کے طور پر، محاضرہ کے انداز پر حکومت، حکمراں، طریقہ حکمرانی، جمہوریت، ووٹ، الیکشن، ان تمام بنیادی اور ضروری باتوں پر چند قابل عمل اور مشعل راہ ہدایات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کیا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طور پر سچ اور حق بات بتانے کی، آپ تمام حضرات کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت، آزادی انسان کے لیے ایک قیمتی نعمت اور بیش بہا سرمایہ ہے۔ ہر انسان رحم مادر سے آزاد پیدا ہوتا ہے، اسی لیے آزادی اس کی سرشت میں داخل ہے۔ آزادی کا احساس انسان کے اندر خودداری، خود اعتمادی اور اپنے آپ کی تکمیل و تعمیر کے جذبات پیدا کرتا ہے۔
لیکن جب آزادی کا یہ احساس ایک حد سے بڑھ جاتا ہے یا اس احساس کو کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انسان کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے تو انسان میں بغاوت، حیوانیت، خودسری جیسے اوصاف پروان چڑھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے دائرے سے بڑھ کر دوسروں کی آزادی کو پامال کرنے لگتا ہے۔ پھر جب ایسے انسانوں کی معاشرہ میں کثرت ہو جاتی ہے تو انتشار، آپسی ٹکراؤ اور انارکی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی کشت و خون کے بھیانک اور دردناک مناظر بھی سامنے آتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان مدنی الطبع بھی ہے، اس لیے ابتدائے آفرینش سے انسان اپنی پیدائشی آزادی کے باوجود ایک نظام کی تابعداری کر کے اور ایک حکمراں کی ماتحتی قبول کر کے زندگی گزارنے کا عادی رہا ہے۔ ایک نظام حکومت سے وابستہ ہو کر وہ دشمنوں سے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے اور آپس میں بقائے باہم کے اصول پر کاربند ہو کر پرامن زندگی گزارتا ہے۔ اب حکمرانی کے الگ الگ طریقے الگ الگ زمانے میں رائج رہے ہیں۔ کبھی شخصی حکومت رہی تو کبھی خاندانی حکومت، کبھی استبدادی نظام رہا تو کبھی عوامی نظام۔ تاریخ کے زیادہ تر مراحل میں ایسی حکومتوں کا غلبہ رہا کہ جن کے حکمراں زمام اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعوے دار بن بیٹھے اور محکوم بھولے بالے عوام کو اپنا غلام بنا کر ان سے اپنی بندگی کروانے لگے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری پسندیدہ دین کے طور پر شریعت اسلامیہ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور پھر نازل فرمانے کے بعد اس شریعت اسلامیہ کی تکمیل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے مذہب اسلام کو کامل و مکمل کر دیا اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام پر چلنے کو اپنی رضامندی کا مہر اور اپنی رضامندی کے لیے میں نے اعلان کر دیا۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں میں یہ بنیادی اعتبار سے عقیدہ راسخ کر دیا ہے کہ سارے انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں کہ جس سے بندگی سے نکال کر خداوند قدوس کی بندگی میں داخل کیا اور انسانوں کی زندگی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی کے نظریے کو پختہ و مستحکم کیا، جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی میں صراحتاً موجود ہے۔ آپ نے اہل نجران کے نام یہ خط بھیجا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَأَدْعُوكُمْ إِلَىٰ وِلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وِلَایَةِ الْعِبَادِ، کہ میں محمد تمہیں دعوت دیتا ہوں بندوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف اور بندوں کی حکمرانی سے نکل کر ایک اللہ رب العزت کی حکمرانی میں آنے کی۔ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو، کائنات کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو اور زمین کی خلا کو، زمین و آسمان پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا اور اس کو سجایا، وہ اللہ جس نے وقت پر سورج کو طلوع کیا، وہ اللہ جس نے وقت پر چاند کو طلوع کیا، وہ اللہ جس نے وقت پر چاند کو چاندنی بخشی، وہ اللہ جس نے ستاروں کو روشنی اور جگمگاہٹ بخشی ہے، اس اللہ کی بندگی اور عبادت کی طرف آنے کی میں محمد تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تم آزاد ضرور ہو لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے بندے ہو، لہٰذا اللہ کی بندگی میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی میں رہو۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم فارس رستم کے دربار میں اپنے مقصد اصلی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا،
وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، کہ میری آمد کا مقصد بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک غلبہ پانے والے اللہ رب العزت کی بندگی میں داخل کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام خلافت کے طرز حکومت کو پسند کرتا ہے، جس میں اصل حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا لہ الخلق والامر، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو سنو، الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی ہے، بندے اللہ رب العزت کے ہیں، بندوں کو ہوا اللہ دیتا ہے، بندوں کو پانی اللہ دیتا ہے، بندوں کو سانس لینے کے لیے طاقت اللہ دیتا ہے، بندوں کو گرمی سردی ٹھنڈی اللہ دیتا ہے، لہٰذا بندوں پر حکم اسی اللہ کا چلے گا۔ اور امیر دنیا کا جو بادشاہ ہوتا ہے، دنیا کا جو حکمراں ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادلانہ احکام کو نافذ کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، سورۃ النمل کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روئے زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو جو ان کا اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی حکمرانی کی طرف دعوت دے۔ تو یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کسی خاص ملک کا، کسی خاص شہر کا، کسی صوبے کا، کسی قریے گاؤں کا ایک ذمہ دار اور حکمراں جو بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجازاً اس کو حکمراں بناتے ہیں، در حقیقت اصل حاکم وہ خود اللہ رب العزت ہیں۔ اور یہ جتنے بھی افراد ہیں جو کسی شہر کے، ملک کے، قصبے کے، گاؤں کے، قریہ کے حکمراں، ذمہ دار، رہبر، قائد اور جو لیڈر ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عادلانہ احکام کو اللہ کے بندوں پر اور خود اپنے اوپر نافذ کرے۔ معزز سامعین کرام، اہل اسلام نے حکومت الہیہ اور خلافت راشدہ کا ایسا بے نظیر نظام دنیا کے ایک بڑے حصے پر قائم کیا ہے کہ اس سے بہتر کسی نظام کا مشاہدہ آج تک چشم فلک نے نہیں کیا، جس کے حکمراں عدل و انصاف، راست گوئی و پاک بازی، صفائی قلب، روشن ضمیری، خدا ترسی و رعایا پروری میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے اس وقت یاد آتا ہے کہ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں، سخت گرمی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف فرما ہوتے ہیں اور کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ اتنی سخت تیز چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی میں، جبکہ سارے چرندے پرندے درندے اپنے اپنے آشیانہ گھونسلے میں اور سائے میں پناہ لے چکے ہیں، سارے انسان اپنے گھروں میں پناہ لے چکے ہیں، ایک بندہ ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اونٹ کے 2 بچوں کے پیچھے۔ دل میں سوچنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بندہ کتنا بڑا حریص اور لالچی ہوگا، کتنا بڑا دولت کا پجاری ہوگا، کتنا بڑا دنیا کا بھکاری ہوگا کہ اتنی سخت تیز اور چلچلاتی دھوپ میں دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اپنے خادم کو اور اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کون ہے جو اتنی سخت تیز گرمی میں اس طرح سے تیزی سے دوڑ رہا ہے اونٹنی کے ان بچوں کی طرف۔ غلام دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت ان کے چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، شناخت نہیں ہو پا رہی ہے، پہچاننے میں نہیں آ رہے ہیں، پردہ حائل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر، دروازے سے باہر جب اپنا چہرہ کو نکالتے ہیں
تو آپ کا چہرہ گرمی سے جھلس جاتا ہے، اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ وہ بندہ جو تیزی سے دوڑ رہا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تک پہنچ گئے۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب سے دیکھا تو دیکھ کر حیران اور شزدر رہ گئے۔ وہ اس چلچلاتی دھوپ میں دوڑنے والا اور اپنی جان کو ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھ کر دوڑنے والا کوئی معمولی شخص نہیں، وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اخرجک هذه الساعة یا امیر المؤمنین، کہ اے امیر المؤمنین کس ضرورت نے آپ کو اس وقت باہر نکلنے پر مجبور کر دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بقرتان من ابل الصدقہ، کہ مال غنیمت کا صدقے کے اونٹنی کے 2 بچے جو نکل گئے، بھاگ گئے، میں ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے میں اس چلچلاتی دھوپ میں بھی نکل پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین، ہم سب کے مسلمانوں کے خلیفہ، حلم الی الماء والظل، نقفی کا آئیے تشریف لائیے، سائے کے اندر تشریف لائیے، پانی نوش فرمائیے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ یہ میرا غلام ان 2 اونٹنیوں کے بچوں کو ڈھونڈ کر نکالے گا، آپ آرام فرمائیے۔ وقت کا بادشاہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور یہ کہا خشیت ان تضیع ویسأل اللہ تبارک و تعالی عنہما، مجھے ڈر اور خوف ہے اس بات پر کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا عد الی ظلک، کہ تجھے تیرا سایہ مبارک ہو، تجھے تیرا پانی مبارک ہو، تجھے تیری خدمت مبارک ہو۔ مجھے تو فکر ہے مال غنیمت کا، مجھے تو فکر ہے عوام کی امانت کا، مجھے تو فکر ہے اپنی رعایا کی اور اپنے ماتحت میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی امانت کا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ تم نے مال غنیمت کے اتنے اموال کو کہاں ضائع کیا، اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتنی فکر تھی ان کو امانت واپس کرنے کا۔ تو اس واقعے سے اور اس طرح کی 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں خیر القرون کے زمانے میں ملتی ہے کہ انہوں نے کیسا نظام اس دنیا کو دیا، کس طرح سے انہوں نے رعایا کے حقوق کو ادا کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنی عوام کا خیال کیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے سماج معاشرے کی خدمت کی۔ بہرحال یہ خوبصورت حکمرانی کا نظام اور یہ بہترین نظام الحمدللہ دنیا صدیوں تک اس خوبصورت بہترین اسلامی نظام اور اسلامی نظام خلافت اور اس کی رحمت و برکت سے مفید اور مستفید ہوتی رہی۔ لیکن جب انسانیت اپنی بدعمالیوں اور دشمن کی سازشوں کی وجہ سے نظام خلافت کا بالکلیہ خاتمہ ہو گیا تو دنیا میں ایک ایسے طریقہ حکمرانی کو رواج ملا جسے آج ہم اور آپ اور دنیا جمہوریت کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جمہوری نظام حکومت اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتی ہے اور خرابیاں بھی ہے۔ اس کی بعض نمایاں خرابیوں کی طرف خود شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار میں ظاہر کیا ہے
کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن آئے نظر اس کو مٹا دو۔ جمہوریت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں اکثریت پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ اکثریت اور تعداد پر فیصلہ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی ہر جگہ مذموم نہیں ہے۔ بسا اوقات اکثریت ہی میں قوت رائے مضمر ہوتی ہے، جیسا کہ علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ اکثر فقہا کا کسی مسئلے پر متفق ہونا حجت شرعی ہے، اگرچہ کہ اسے اجماع نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح خلافت کے انعقاد کے لیے بھی پوری امت کا اجماع ضروری نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا متفق ہونا کافی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے ایک قاعدہ بنایا ہے، للاکثر حکم الکل، کہ اکثر کو کل کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اپنی خوبی اور خامی سے قطع نظر، حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں رواج پا چکی ہے، اور اس کی مختلف شکلیں تقریباً دنیا بھر میں مروج ہیں۔ بعض اسلامی اصول سے نسبتاً ہم آہنگ ہیں اور بعض متصادم۔ اس میں مختلف طرز حکومت کو سمو لینے کی گنجائش ہے۔ بعض اسلامی ممالک میں اسلامی جمہوریت کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے۔ جمہوری حکومتوں کی بنیاد عوام کے ذریعے منتخب ہونے والی حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے الیکشن در حقیقت جمہوری ممالک کے لیے بہت ہی خاص موقع ہوتا ہے، چونکہ الیکشن کے عمل کا سارا دار و مدار ووٹ پر ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ جاننا ضروری ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام جیسا خوبصورت امن پسند مذہب اور دھرم عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے مسلمان کے گھر میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، اور اپنے آپ کا مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ دنیا والوں کو خدا کا پیغام ڈنکے کے چوٹ دو اور پھر فخر سے کہو میں مسلمان ہوں۔ تو مذہب اسلام میں ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ آپ جس تاریکی میں چلے جائیں، اس تاریکی میں بھی مذہب اسلام آپ کو روشنی عنایت کرے گا اور چراغ جلا کر کے آپ کو روشن اور مشعل راہ بتائے گا۔ تو اب جب دنیا نے جمہوری نظام کو اپنایا اور پھر یہ جمہوری نظام بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا گیا، تو مذہب اسلام نے یہاں پر بھی اپنے ماننے والے بلکہ ساری انسانیت کی رہنمائی کی ہے۔ تو آئیے ووٹ کے تعلق سے ہم کچھ بنیادی باتیں مذہب اسلام کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ ووٹ ہے کیا۔ تو لفظ جو ووٹ ہے یہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے، اس کا عربی متبادل لفظ ہے، ہم کہتے ہیں انتخاب، تصویت، جبکہ اس کا اردو متبادل لفظ ہے نمائندہ چننا، حق رائے دہی کا استعمال کرنا۔ جمہوری ممالک میں پارلیمنٹ، اسمبلی، کونسل، بلدیہ یا اس جیسے اداروں کے لیے عوام کے ذریعے نمائندے چننے کا نام اور چننے کے عمل کو ووٹ کہتے ہیں، اور نمائندہ چننے کا عمل ووٹ پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اور یہ اصطلاح مستحدث ہے، نئی ہے۔ حکومت سازی کے لیے انجام دیا جانے والا یہ عمل چونکہ عہد سلف میں بزرگان دین کے زمانے میں، یعنی خیر القرون کے زمانے میں، تابعین طب تابعین کے زمانے میں موجود نہیں تھا، اس لیے اس کا استعمال قرآن و حدیث میں نہیں ہوا، لیکن معنوی اور اصولی طور پر اس کے لیے ذخیرہ شریعت میں ہدایتیں، رہنمائی ضرور موجود ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ شرعی نقطۂ نظر سے ووٹ کی کئی حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے شہادت، اور شہادت کا مفہوم یہ ہے عینی مشاہدہ یا بصیرت کی بنیاد پر کسی چیز کے برحق ہونے کی
گواہی دینا، قول صادر عن علم حصل بمشاہدت بصر او بصیرت۔ علامہ جرجانی کی یہ عبارت ہے کہ ایک لحاظ سے ووٹ کی حیثیت عرفی شہادت اور گواہی کی ہے، اس لیے کہ ووٹنگ یا حق رائے دہی کے استعمال کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ فلاں امیدوار اس عہدے کے لائق ہے جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو کوشش کیا یا پارٹی کی طرف سے اسے امیدوار نامزد کیا گیا، اور وہ پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتا ہے۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ امیدوار اس مقصد کے لیے موضوع، مناسب اور قوی امین ہے، چاہے وہ دوسرے کاموں کے لیے موضوع نہ بھی ہو۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت شرعی اعتبار سے شہادت یعنی گواہی کی ہے۔ اس پر میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگے چل کر کے میں دلائل بھی دوں گا۔ اب ووٹ کی ایک دوسری حیثیت ہے، وہ ہے سفارش۔ ووٹ کی ایک جو دوسری حیثیت سفارش کی ہے، گویا کہ ووٹر کسی متعین امیدوار کے سلسلے میں یہ گواہی اور یہ وہ سفارش کر رہا ہے کہ وہ ممبر پارلیمنٹ یا ممبر اسمبلی بننے کے لائق اور اہل ہے، اور وہ اس عہدے کی اور منصب کی ذمہ داریوں کو بہتر اور اچھے طور پر انجام دے سکتا ہے، لہٰذا میں اس کے انتخاب کی سفارش کرتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سفارش کے بارے میں، قرآن پاک کا یہ حکم ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے اس کے اجر میں سے ایک حصہ ہوگا، اور جو شخص بری بات کی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس کے گناہ کا کچھ بوجھ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لہٰذا رائے دہندگان اور اچھے امیدوار کا انتخاب کریں گے تو یہ عمل ان کے لیے باعث اجر ہوگا، اور اگر غلط امیدوار کا انتخاب کریں گے تو باعث مواخذہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سماج کے لیے، ہمارے سوسائٹی کے لیے اور ہمارے اس حلقے میں یہ جو 10-15 امیدوار ہیں، ان تمام امیدواروں میں ہم اس کے بارے میں یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ اور غریبوں کے ساتھ اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور غریبوں کی مدد کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو پیش کرے گا، ان کے حقوق کو بخوبی انجام دے گا۔ ہم اس بات کی سفارش کرتے ہیں اور اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب جب ہمارے سفارش کی وجہ سے یعنی ہمارے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہونے کے بعد اب غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، سارے لوگوں کو، اپنے ماتحت میں رہنے والے تمام لوگوں کو، اپنی رعایا کو، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، تو اس جیتے ہوئے امیدوار کو یہ تمام کام کے کرنے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا، اسی طرح سے وہ بندہ جس نے اس کے حق میں گواہی اور سفارش کی تھی اور اس نے ووٹ دیا تھا، تو اس کو بھی اس کے اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ میں نے خطبے کے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی، الدال علی الخیر کفاعل، کہ بہترین کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اچھا کام کرنے کی وجہ سے وہ ثواب پائے گا، اور آپ کے صرف ووٹ ڈالنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے اور کرپشن رکھتا ہے، بدامنی کو فروغ دیتا ہے، بے انصافی کو فروغ دیتا ہے، غریبوں کا حق مار کر کے کھاتا ہے، عوام کا حق مار کر کے کھاتا ہے، تو آپ بھی اس جرم عظیم میں برابر کے شریک ہوں گے، اور آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ گناہ آپ کے ووٹ سے جیتے ہوئے اس بندے کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اور پورے خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے مفاد سے اوپر ہٹ کر کے عوامی مفاد کا خیال کرتے ہوئے، سماجی مفاد کا خیال کرتے ہوئے، دینی مفاد کا خیال کرتے ہوئے، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ اس قدم میں آگے بڑھیں اور اپنے امیدوار کو آپ آگے بڑھائیں، تو اس سے انشاءاللہ اگر وہ اچھا کام کرے گا آپ کے جتانے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر آپ کے جتانے کے بعد وہ غلط کام کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔
اچھا، ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ وکالت کا مفہوم ہے کہ کسی مخصوص کام کے لیے کسی انسان کو اپنا نمائندہ اور نائب چننا۔ ووٹ کی ایک حیثیت وکالت کی بھی ہے، گویا ووٹ دینے والا حق رائے دہی کا استعمال کر کے در حقیقت اپنے اس حلقے کے کسی امیدوار کو سیاسی امور کا اور سیاسی امور کے کار حکومت کی انجام دہی یا پارلیمنٹ کی تشکیل اور وزیر کے انتخاب کے لیے اپنا وکیل اور نمائندہ منتخب کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ووٹر نے سیاسی امور کی انجام دہی کے لیے کسی نااہل امیدوار کو کامیاب بنا دیا اور جیتنے کے بعد اس شخص نے قوم و ملت کے حقوق کو پامال کیا اور ظلم و زیادتی کی، تو پھر یاد رکھیے گا تو ووٹر بھی اپنے رول کی حد تک اور اس کے گناہ میں شریک ہوں گے، اور اگر اچھے کام کیے تو اس کے نیکیوں میں شریک ہوں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ووٹ کے اندر چاروں مفہوم ہونے کے باوجود اس پر شہادت کا مفہوم غالب ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت شہادت کی ہے۔